آج کا موضوع ہے حسد کے متعلق۔ حسد جیسے انسان کو جسمانی بیماریاں لگتی ہیں نا، ایسے اس کو روحانی بیماریاں بھی لگتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جب بندے کو کوئی جسمانی بیماری لگتی ہے تو انسان اس سے بے خبر نہیں ہوتا، اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کے لیے دوائی لیتا ہے، آپریشن کرواتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے کہ مجھ سے یہ جسمانی بیماری دور ہو جائے۔ لیکن جب روحانی بیماری کسی کو لگتی ہے تو بندہ نہ اتنی خاص توجہ نہیں دیتا۔ حالانکہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان بڑی بیماریوں میں سے جو سب سے بڑی بیماری ہے جس کو صوفیاء نے لکھا ہے وہ حسد ہے۔ اس لیے کہ چغلی، غیبت، بغض، عداوت، دشمنی، یہ ساری کی ساری حسد کی وجہ سے بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس کا سبب ہے، مین بیماری اصل ہے حسد۔ تو حسد کیا ہے، کہتے کسے ہیں، اور اس سے بچنا کیوں ضروری ہے، اس کے متعلق میں تھوڑی سی قرآن پاک سے اور کائنات کی تخلیق سے اس کی ابتدا کرنا چاہوں گا۔ حسد ہے اپنے مسلمان بھائی کی خوشی پر خوش نہ ہونا، اپنے مسلمان بھائی کی خوشی کو دیکھ کر خوش نہ ہونا حسد ہے۔ اور دوسری اس کی شرط اور ڈیفینیشن یہ ہے، پہلی تو یہ ہے کہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش نہ ہونا، اس کو ناپسند کرنا۔ دوسری اس سے بھی خطرناک ہے کہ بندہ کوشش بھی کرے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، حتیٰ کہ اپنے رب سے بھی یہ کہے کہ اے رب، یہ جو نعمت اور خوشی تو نے اس کو دی ہے نا، یہ اس سے ختم ہو کر مجھے مل جائے، اس سے ختم ہو کر مجھے مل جائے۔ یہ ہے حسد، کسی پہ کی خوشی پہ خوش نہ ہونا اور اس کو نقصان دینے کی کوشش کرنا۔ اگر کسی کی خوشی کو دیکھ کر اب خوش نہیں ہوتے، یہ بھی گناہ ہے۔ یا کسی کی نعمت، اس کو اللہ نے کوئی نعمت دی، اسے مال دیا، اسے حسن دیا، اس کو اولاد دی، اس کو مکان دیا، اس کو علم دیا، کوئی اسے منصب دیا، مقام و مرتبہ دیا، کوئی عزت والی جگہ اسے عطا کی، اس کو دیکھ کر اللہ سے یہ دعا کرنا، یا اللہ جب تو اس کو دے سکتا ہے تو اس کے پاس بھی رہے، فضل فرما، کرم فرما، مجھے بھی عطا کر دے، کیونکہ تو عطا کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہ رشک ہے، یہ اسلام میں جائز ہی نہیں بلکہ پسندیدہ ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ اے زکریہ، یہ جو حاسد ہے نا، حسد کرنے والا، یہ دراصل میری نعمت پہ خوش نہیں ہے، یہ میری نعمت پہ خوش نہیں ہے، اور اللہ کو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، تو نے یہ نعمت میرے دشمن کو کیوں دے دی ہے، مجھے عطا کر۔ اور ساتھ ہی زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی حسد کرتا ہے، حسد وہ اصل میں کر رہا ہے بندے پر، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس بندے کو جو نعمت ملی ہے نا، وہ اللہ نے عطا کی ہے، اس کی اپنی ذاتی نہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے زکریا، جو حاسد ہے وہ اصل میں میری نعمت اور میرے فیصلے پر ناراض ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے زکریا، وہ حسد کرنے والا دراصل وہ کار تو حسد رہا ہوتا ہے، لیکن وہ معاذ اللہ مخلوق ہو کر، انسان ہو کر اپنے رب کو سمجھا رہا ہوتا ہے،
اپنے رب کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اے رب تجھے پتہ نہیں، تو نے اپنا فضل کرم کرنے کے لیے غلط بندہ جو ہے وہ چوز کر لیا ہے، غلط بندہ انتخاب کر لیا ہے، یہ اس نعمت کا میں مستحق تھا، مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ بندہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5واں پارہ ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ حاسد سے کہتا ہے حسد کرنے والے، کیا تو کسی پر نعمت کو دیکھ کر اس بات پر حسد کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے یہ نعمت دی کیوں ہے؟ تو دراصل اس پر حسد نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر حسد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ حسد کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تو نے ناانصافی کی ہے۔ حسد کرنے والا اصل میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے اپنے رب سے کہ اے میرے رب تو نے ناانصافی کی ہے اور نعمت کے لیے میرے دشمن کو پسند کیا ہے، مجھے پسند نہیں کیا۔ اب سوال میرا صرف اتنا ہے، کیا کسی انسان کے اندر، مخلوق کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھا سکے یا یہ کہہ سکے کہ اپنے رب سے کہے تو نے ناانصافی کی ہے، یا رب سے کہے یا اللہ تجھے غلطی لگ رہی ہے کہ نعمت تو مجھے دینی چاہیے تھی تو نے اسے دے دیا، یا اللہ تو نے غلط کام کیا ہے؟ تو انسان اور مومن ہو کر کبھی اس بات کو گوارا بھی ذہن میں بھی نہیں لا سکتا۔ تو حسد اصل میں ہے یہ چیز ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جو ہے نا جی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد اور ایمان، حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اگر دل میں حسد ہوگا تو ایمان کی چھٹی ہے، اگر دل میں ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا۔ سادے لفظوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوتا ہے، کسی مومن پر کوئی نعمت دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا اور اپنے رب کو نہیں سمجھاتا، بلکہ وہ جانتا ہے ایمان کی وجہ سے کہ میرا رب اگر اس کو نعمت عطا کر سکتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے، اگر اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو حاسد دراصل حسد کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے رب کے پاس صرف ایک نعمت تھی اور وہ نعمت اس نے اس بندے کو دے دی، مجھ پر نعمت کرنے کے لیے اللہ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا کرے تو اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ بندہ یہ کیوں نہیں کہتا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ جو تو نے اسے نعمت عطا کی، خوشی عطا کی، اسے کوئی تو نے کمال عطا کیا، حسن عطا کیا، جوانی عطا کی، علم کی کثرت عطا کی، حسن اعمال کی دولت سے مالا مال کیا، دنیاوی مال کی تو نے ریل پیر کر دی، اگر تو اس کو دے سکتا ہے تو تیرے ہاں کون سی کمی ہے؟ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی عطا فرما۔